کون سا مکتب ہے جو غصے میں پاگل ہو جانے والے کی تعریف کرتا ہے؟ تو یقیناً کہتا ہے گئے غم سارے، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی. یہ بھی غلط ہے. یا اللہ مسکین پر رحم فرما، میں یہ ہے فلان. جیسے ہی 4 روپے ہاتھ میں آتے ہیں مسکین فوراً بن جاتا. وہ بندہ کہ جو اسلام کو نہ مانتا ہو، کسی دین کو بھی نہ مانتا ہو، پھر اپنا پسندیدہ مزاج بتائے. قرآن نے جن صفات کی تعریف کی ہے نا، آیت نمبر 9 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا الرَّحْمَةَ. توجہ کیجئے، یہاں پہ اللہ نے پھر مزاج بتائے. 2 مزاج بتائے ہیں کہ جو دراصل ایک ہی مزاج ہے، اور ان کی مذمت کی ہے کہ یہ کیا مزاج ہے تمہارے، کیوں ایسے. اور پھر 2 غلط مزاجوں کو بتا کر پھر اپنا پسندیدہ مزاج بتایا، اور وہ کیا مزاج ہے. اور آیات سننے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یقین کریں، اس پہ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا قرآن نے جن صفات کی تعریف کی ہے نا، انسانی صفات کی، اور کہا ہے کہ یہ بنو. آپ یقین کریں وہ بندہ کہ جو اسلام کو نہ مانتا ہو، کسی دین کو بھی نہ مانتا ہو، اگر اس میں یہ صفات ہو، وہ مضبوط ترین انسان ہے، سمجھدار ترین انسان سمجھا جاتا ہے. کون سا مکتب ہے جو غصے میں پاگل ہو جانے والے کی تعریف کرتا ہے؟ آپ جس بھی انسان سے پوچھیں، آپ کہیں کہ غصے پر قابو رکھنا اچھی صفت ہے یا غصے سے پھٹ پڑنا، بغیر کسی تردد کے آپ کو کیا کہیں گے؟ حتیٰ کہ جو خود بھی ایسا ہو کہے گا کہ میرا نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن غصے پر قابو رکھنا، میں کبھی غصے میں آ کے اتنا غلط کام کر بیٹھتا ہوں، بعد میں خود بھی افسوس ہوتا ہے. ہم نے خود سنا ہے. وہ بھی کہے گا غصے پہ قابو رکھنا اچھی صفت. ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ جو صفات، یہ کامیاب انسان جو بھی بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ صفات ضروری ہے. یہ جو 2 صفات ہیں، بے صبری اور صبر. اور بے صبری کبھی دکھ میں ہوتی ہے اور کبھی سکھ میں ہوتی ہے. خوشی میں بھی بے صبری ہوتی ہے اور غم میں بھی بے صبری ہوتی ہے. دونوں خطرناک. صابر کون ہے؟ جو دکھ میں بھی کنٹرول میں رہے اور سکھ میں بھی اپنے آپ سے باہر نہ نکلے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو بڑے کنٹرول میں ہوتے ہیں. یا اللہ مسکین پر رحم فرما، میں یہ ہے فلان. جیسے ہی 4 روپے ہاتھ میں آتے ہیں مسکین فوراً بن جاتا ہے. یہ بے صبر ہے. صابر یعنی اپنی جگہ پر قائم، بھارا، مضبوط، باوقار. صبر کا یہ معنی. آپ کو سمجھاؤ، عرب صبر کے لفظ کو کہاں استعمال کرتے؟ آپ نے دیکھا آسمان پہ بادل چلتے رہتے. عربی بڑی زبردست زبان. آسمان پہ بادل چل رہے ہوتے آہستہ آہستہ، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بادل آپ کو لگتا ہے ٹھہرا ہوا، بالکل دیر تک ٹھہرا ہوا. تو وہ بادل کہ جو آسمان پہ ٹھہرا رہتا تھا، دیر تک سارا دن ٹھہرتا تھا، عرب اسے کہتے تھے صبیرہ. یہ صبیرہ ہے، صبر سے، یعنی رکا ہوا، جہاں رہا نہیں، اپنی جگہ پہ قائم. صبر کا معنی یہ. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہتے ہیں حق پہ رہنا اور مصیبتیں ہیں تو صبر کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا حق کو، ڈٹے رہنا. اب سنیے آیت نمبر 9. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. اور اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر چکھانے کے بعد ہم اس سے چھین لیں، لے لیں،
انہو، اب کہ کس مزاج کا اظہار کرتا ہے، کیا کرتا ہے انسان؟ انہو لیئوس کفور، دو صفات کا ذکر کیا ہے جو بندے کرتے ہیں. پہلی، مایوس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے گئی تو گئی، اب نہیں ملے گی. دوسری، کفور، ناشکرا. کیسے ناشکری کرتا ہے؟ مجھے کیا دیا؟ ایک چیز چھیننے سے 1000 چیز جو پاس ہے، نعمت ہے، اسے بھول جاتا ہے. اس طرح شکوہ کرتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں اس کے پاس. سورۃ الضحیٰ میں جب وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، پھر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے. پھر اللہ نے اپنے پرانے احسانات رسول اللہ کو یاد کرائے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس پر زیادہ توجہ نہ کرو، پریشان ہو جاؤ گے جو نہیں ہو رہا. ان نعمتوں کے ذکر کرو جو اللہ نے دی ہوئی ہیں. اور یہ بہت بڑی نفسیاتی ایک زبردست چیز ہے. انسان کا اگر فوکس، آپ سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھیں، اگر آپ کا فوکس اپنی محرومیوں پر ہوگا آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. ہر وقت موڈ خراب، شکستہ حالت، تھکاوٹ کی حالت، آپ کو بیماریاں ہو جائیں گی. اگر محرومیوں پہ فوکس کرو تو کیا کرو؟ جو چیزیں ہیں تمہارے پاس ان پہ فوکس کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ، اور فوکس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ان کو زبان سے ذکر کرو، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا، میرے اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. تو وہ جو چیز نہیں تھی اور پریشان ہو رہے تھے اس کی شدت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور کرنا کیا آپ نے؟ جو رب نے آپ کو نعمتیں دی ہے، فحدث، اسے بیان کرو. ایک بندہ آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، ایک روایت کے مطابق بہت خوبصورت ہے. اس نے مولا سے کہا کہ مولا، آپ کا رسول اللہ سے جو تعلق تھا، رسول اللہ آپ کو کیسا سمجھتے تھے، آپ ذرا بیان کریں. اب مولا نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت پڑھی، چونکہ اپنی تعریفیں کرنا اچھی بات نہیں. آیت پڑھی فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار نہ دو، میں بڑا ہوں تو میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں. بندہ بھی آگے سے کوئی علی والا ہی تھا، اس نے یہ والی آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے رب نے آپ کو نعمت دی ہے اسے بیان کیجیے. تو پھر مولا نے بیان شروع کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھ میں یوں رہتا تھا اور وہ مجھ سے بہت کچھ بیان کیا. کچھ بندے کہتے ہیں مولا علی کو نہیں پتا تھا اما بنعمت ربک فحدث کا، اس نے بتایا. یہ بات نہیں ہوتی. اب جو جتنا اونچا ہوتا ہے اللہ کے پاس، اس کی عاجزی انکساری کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ وہ خود نمائی نہ کرے مگر کوئی خاص موقع ہو. اب جب دوسری آیت پڑھی گئی تو پھر مولا نے بیان کرنا شروع کر دیا، نہ کہ مولا کو آیت نہیں پتا تھی. مولا کو آیت نہیں پتا تو دنیا میں کسی کو قرآن کا نہیں پتا. صلوات پڑھیں محمد والے. انہ لیئوس، مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرا بہیو کرتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی تھی. ایک یہ مزاج، ایک فوراً مایوس ہو جانا، وہ ایسے اب نہیں ہاتھ آئے گا. مومن مایوس نہیں ہوتا، امید رکھتا ہے. عجیب اسٹرینتھ دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے مومن کو اللہ نے.
وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اب آیت بھی ہے، روایات بھی ہیں. ایک روایت یہ بھی اصول کافی کے اندر موجود ہے، کتاب الایمان والکفر کے اندر فرمایا کہ کتنی چیزوں پر لوگ اس لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، جبکہ پہلے دن سے طے تھا کہ اس نے جانا ہی جانا. اور کتنی چیزوں پر لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے نہیں ملنی تھی اور مل گئی ہے، جبکہ پہلے سے طے تھا اس کو ملنی ہے. یہ جو اچانک ہوتا ہے نا تو بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، چاہے غم ہو چاہے سکھ ہو، خوشی ہو. لیکن اب آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. کسی کا جوان بیٹا ہو، اچانک فون آئے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اس پہ کیا گزرے گی؟ شاید ہارٹ ہی فیل ہو جائے، شاید بے ہوش ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی بچہ اس کے سامنے اس کو بخار ہو، تھوڑا سا معمولی سا بخار، کھانسی، نزلہ، تو کوئی پرابلم نارمل، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. ایک ہفتہ بخار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہے، تھوڑا سا سیریس ہو. پھر اسپتال ڈاکٹر کا داخل کرنا، اسپتال داخل، طبیعت ٹھیک نہ ہو، آہستہ آہستہ خراب ہوتی جائے، ڈاکٹرز کی دوائیوں کا اثر نہ ہو رہا ہو، آہستہ آہستہ وہ مینٹلی پریپیئر خود ہی ہونا شروع ہو جاتا کہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ہسپتال کے بستر پہ جان دے دیتے. آپ بتائیے کہ اب اس کو زیادہ جھٹکا لگے گا یا وہ جھٹکا زیادہ جو اچانک فون آئے تیرا جوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، اچانک والا. تو اللہ مومن سے کہتا ہے کہ جو ہاتھ سے چیز جائے زیادہ پریشان مت ہو، اور کوئی چیز آئے تو زیادہ اچھلو بھی نہیں. کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے اللہ. لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس رہنی تھی، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رہنی تھی نہیں. مومن کیسے سوچتا ہے؟ ان آیات اور روایات کی روشنی میں مومن اس طرح سوچتا ہے یہ جو چیز گئی ہے یہ جانی ہی تھی، تو کم ہو جاتا ہے ٹینشن سے. یہ جو چیز آئی ہے یہ اللہ نے دینی ہی تھی، تو میں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جاؤں. بس آیت نمبر 9 کا ترجمے کی تکرار. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ ایک غلط مزاج، یہ غموں کا تھا. غم جب آتا ہے، مصیبت جب آتی ہے، اب جب خوشی آتی ہے اس کے لیے آیت نمبر 10 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے چکھا دیں نعمت بعد ضراء، مصیبت کے بعد. کون سی مصیبت؟ کہ جو مست ہو، اس پر آئی تھی، اس کو مس کیا تھا اس مصیبت نے. اب کیا کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یقیناً کہتا ہے گئے غم سارے، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی. یہ بھی غلط ہے. تجھے کیا پتا، ابھی تو کہہ رہا ہو تو کوئی خبر اور آ جائے. غلط الیکشن کے نتیجے پہ ڈھول بجا رہے تھے ایک جگہ پر، خوشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں. تھوڑی دیر خبر آئی ہار گیا. جب کوئی خوشی آتی ہے کہتا چلی گئی، سارے غم بھی ختم ہو گئے. انہو لفرح، فرح کہتے ہیں بہت خوشیاں منانے والا، غموں کو بھول جانے والا. فخور، اور پھر فخور اترانے والا، خود پسندی کا شکار ہو جانے والا. یہ مزاج. اور اگر ہم آیت نمبر 10 کے ترجمے کی تکرار، اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور کہہ اٹھتا ہے سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے،
بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے. انہوں نے فخور جس کو فخر کہتے ہیں اس کا ترجمہ اکڑنا کیا اور یہ اس کا لازمہ ہے. جب انسان کہتا ہے مجھ پہ اب غم آنا ہی نہیں ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. آیت نمبر 11 اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا سوائے ان لوگوں کے جو صابر ہوتے ہیں. نہ دکھوں میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے اور نہ سکھوں میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. یعنی نہ وہ مایوس ہوتے ہیں نہ ناشکری کرتے. بیٹا اللہ نے دیا لے لیا, کیا کہتے تیری امانت تھی تو نے لے لینا تھا تو دیا کیوں. کچھ ایسے جاہل پتہ نہیں ہوتا, تربیت نہیں ہوتی, جانتے نہیں ہوتے خدا سے کلام کرنا کیسے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا سوائے ان کے جو صابر ہوتے ہیں. نہ دکھ ان کے قدم اکھاڑتے ہیں نہ خوشیاں ان کے قدم اکھاڑتے ہیں. دونوں حالتوں میں کنٹرولڈ ہوتے ہیں. صبر یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول. وہ جو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وہاں پہ صبر کے بارے میں روایت ہے کہ صبر سے مراد روزہ. کیوں؟ روزہ کنٹرول سکھاتا ہے. صبر کرو, کنٹرول میں رہو, برداشت کرو, بھوک کو برداشت کرو, پیاس کو. اس لیے کہا گیا مراد روزہ ہے. بس سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ غم ہو تب بھی ان کا رویہ نیک ہوتا ہے, ان کا عمل نیک ہوتا ہے. خوشی ہو تب بھی ان کا عمل نیک ہوتا ہے. یہ مزاج اللہ کو پسند ہے, کنٹرول والا اپنے اوپر اور دونوں حالتوں میں وہ کام نہ کرنے والا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کیا خوب اللہ کے نبی کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے. جناب ابراہیم اللہ کے نبی کی گود میں جان نکل رہی تھی, دیکھ رہے تھے بیٹا جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کو سمجھ رہا تھا بے صبری ہے. یہ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے انسانوں کے دل میں رکھی ہے اور ایسے موقعوں پر آنکھوں سے جاری ہوتی ہے. لیکن ہم وہ کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکالتے جس سے ہمارا خالق ناراض ہو جائے. یہ دین ہے, یہ شخصیات. بعض لوگ مصائب پڑھتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بے صبر حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. باتیں لگی لوگوں کو زیادہ رلانے کے لیے. جنہوں نے بشریت کے لیے صبر کا نمونہ بننا ہے ایسی حرکتیں کریں گے تو جان لیجیے وہ ہر چیز جو ان کی اس عظیم شخصیت سے میل نہ کھاتی ہو, بلکہ انسان سوچے کہ یار یہ اس طرح کیوں کیا انہوں نے, اندھی عقیدت سے نکل کر سوچے تو کہ یہ کیوں کیا. تو وہ چیزیں جو شخصیت خراب کرتی ہیں وہ ان لوگوں نے زیادہ رلانے کے لیے اپنے پاس سے دبا دی ہوتی. لہذا ان کی شخصیات کو جو معلوم ہے, جو صفات ہے ان کی, ان کو ذہن میں رکھ کے زبان کھولنی چاہیے. ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے صرف اس لیے کہ ذرا زیادہ مصائب لگ جائے اور رو جائے لوگ. خیانت, ان کی شخصیت خراب کرنا قتل شخصیت ہے. ایک قتل شخص ہوتا ہے جو کربلا میں امام حسین کے بدن کو قتل کیا گیا, قتل شخص. اور ایک دفعہ من گھڑت فرسودہ باتوں سے شخصیت حسین کو قتل کر دیا جائے اور حسین کو انسانیت کے رہنما کی طرح نہیں, بس ہم نے رونا ہے تو ہم نے پیٹنا ہے تو بس ہمیں سوچنا کوئی نہیں. یہ قاتل حسین ہے, قاتل شخصیت حسین. وہ شخصیت کہ جو بدن کے قتل کے بعد اور ابھر کے سامنے آ گئی تھی اور زندہ ہو گیا تھا حسین اس قتل کے بعد. اور یہ جاہل اس شخصیت کو قتل کرتے صرف اپنے ڈکوسلے چلانے کے.
इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके जो सब्र करते हैं और दोनों हालतों में नेक अमाल करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, ना खुशी में ना गम में। उलाइका लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर, ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की तरफ से मगफिरत भी है और अजर कबीर, बहुत बड़ा अजर भी। बस आयत नंबर 11 का तर्जुमा इस तरह से, अलबत्ता, अलबत्ता यानी सिवाय, अलबत्ता सब्र करने वाले और नेक आमाल बजा लाने वाले ऐसे नहीं, उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर।